چھوڑو چھوڑو مجھے، وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی، مگر آلیار عباسی کے اوپر تو کوئی جنون طاری تھا۔ چپ، بالکل تمہاری آواز نہ نکلے۔ وہ اس کے جبڑے دبوچے دھاڑا اور پھر وہ اسے کھینچتا ہوا ایک روم میں لایا جہاں پر کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ اسے زور سے زمین پر پٹختا دروازہ بند کرتا اپنے روم میں جا چکا تھا۔ ملازم خوف زدہ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب کو اگنور کرتا کمرے میں آیا اور اپنے وکیل کو کال کرنے لگا۔ ہیلو سر، میں نکاح نامہ لے کر آ رہا ہوں، اس کے وکیل نے کہا تو اس نے کال کاٹتے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر 10 دن کی تھکن تھی۔ وہ پچھلے 10 دن سے ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ ناک ہوا تو اس نے کہا، آ جاؤ اندر۔ باسط اور اسی وقت ایک آدمی اندر داخل ہوا اور نکاح کے کاغذات اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، سر یہ کاغذات، لیکن سر گواہ کہاں سے لائیں گے؟ میرے ملازم موجود ہیں نا، وہی گواہ بنیں گے۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولتا واپس پلٹا اور اس اسٹور میں آیا جہاں وہ لڑکی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کی چادر ڈھلک کر کاندھوں پر آ گئی تھی۔ دروازہ کھلنے پر وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوتی اس کی طرف آئی اور ہاتھ جوڑ کر، پلیز مجھے جانے دو، میرے بابا مر جائیں گے تو میں کیا کروں؟ میری طرف سے تمہارا پورا خاندان جائے مر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ صفاقی سے بولا تو اس کے گریبان کو پکڑ کر چلانے لگی، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ آلیار نے اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے اس کے چہرے پر ایک کھینچ کر تھپڑ مارا اور وہ اوندھے منہ زمین پر گری۔ اس نے اس کی گردن سے بالوں سے پکڑتے ہوئے اسے کھڑا کیا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم جلد از جلد اپنے والدین سے جا کر مل لو تو پھر یہی کرو کہ تم ابھی اور اسی وقت سے نکاح کرو مجھ سے۔ آلیار کی بات پر اس نے بے یقینی بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ نکاح؟ نہیں، میں نہیں کروں گی نکاح۔ وہ بدک کر پیچھے ہوتے ہوئے بولی تو ٹھیک ہے، پھر میں ایسے ہی تمہارے ساتھ سہاگ رات منا لیتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن کیا ہے نا کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ کسی غیر عورت کو چھونا انگارے کو چھونا ہوتا ہے، اسی لیے میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر چھونا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں شاید ویسے ہی چھونا پسند ہے تو چلو ایسے ہی صحیح۔ رفت بھی اسے تیار کر کے میرے کمرے میں ایسے بھیج دیجیے گا۔ وہ کہتے ہوئے مڑا تو وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی، پلیز مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ جوڑ کر بولی، تو ٹھیک ہے، نکاح کے لیے ریڈی ہو کر باہر آ جاؤ۔ وہ کہتا باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد رفت بھی اسے لے کر آئیں۔ ایجاب و قبول کے بعد اسے لے کر ملازموں والے کمرے میں آیا جو کہ خالی تھا اور اسے کھینچ کر بیڈ پر گراتا وہ دروازہ دھاڑ سے بند کرتا مڑا تو وہ خوف زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آلیار عباسی نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ سمپل سی لڑکی تھی، بڑا سا فریم چہرے پہ لگایا تھا اور تیل میں چپڑے بال اور جسم سے پسینے اور لہسن پیاز کی اسمیل بھی آ رہی تھی۔ تم جیسی لڑکیوں کو آلیار عباسی اپنی ملازمہ بھی نہیں رکھتا، مگر دیکھا میری مجبوری، مجھ سے کیا کروا رہی ہے؟ وہ کہتا اس کے دونوں بازوؤں سے جکڑے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ پہلے تو مزاحمت کرتی رہی مگر اس کی شدت بھری درندگی کے سامنے ہار گئی۔ وہ اسے پوری رات تڑپاتا رہا اور صبح اذانوں کے ٹائم چھوڑتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بیڈ سے اتر کر زمین پر بیٹھی خالی خالی نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ صبح ہوتے ہی پھر سے اس کی منت سماجت کرنے لگی، مگر وہ بولا، ابھی مکمل سکون نہیں ملا تو آج رات پھر تیار رہنا۔ پھر وہ اگلے 7 دن تک اسے یوں ہی اذیت دیتا رہا۔ اب تو اس نے رونا بھی چھوڑ دیا تھا اور وہ صبح اٹھا اور بولا، جاؤ آج سے تم میرے اس محل سے آزاد ہو، اور اسے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ کیسے بس اسٹینڈ تک پہنچی وہی جانتی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی آپا اسے سینے سے لگائے تڑپ تڑپ کر رو دی۔ وہ جس دن کڈنیپ ہوئی اس دن اپنے آفس ٹور پر جا رہی تھی اور جانے سے پہلے اس نے سنبل آپا کو فون کر دیا تھا۔ اماں بابا، اس نے سرسراتے لہجے میں پوچھا، ہاسپٹل؟ بابا کے پاس آپریٹ کے پیسے ہی نہیں ہو رہے، قاسم نے باہر سے بھیجے ہیں مگر وہ ہاسپٹل کے باقی اخراجات پورے ہوئے۔ اماں تیرا پوچھتی تھی تو میں نے بتا دیا کہ اپنے آفس والوں کے ساتھ گئی ہے، مگر تیرا فون نہیں آیا۔ تو بتا رہی تھی کہ تیرے باس نے کہا ہے کہ وہاں سے آتے ہی لون مل جائے گا، بڑے بھیا نے بھی کچھ انتظام کیا ہے، کچھ قاسم سنبل کا شوہر بھیج دے گا۔ سنبل آپا بولے جا رہی تھی اور وہ دل ہی دل میں اللہ کی شکر گزار تھی
کہ جس نے اس کی لاج رکھ لی، ورنہ اس کے غائب ہونے کے بارے میں گھر والوں کو پتہ چلتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ وہ تھکے قدموں سے اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شام کو وہ ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ آلیار کا مینیجر آیا تو اس نے پوچھا، سر وہ رافع چودھری کی شادی ہے، جبکہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس لڑکی کو برباد کر دیا اور وہ نکاح میں ہے آپ کے۔ مینیجر کی بات پر وہ چونک گیا اور بولا، چلو چل کر اپنی زوجہ سے ملتے ہیں۔ پھر وہ شادی ہال میں پہنچا تو وہاں نکاح چل رہا تھا۔ گھونگھٹ اوڑھے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر رافع چودھری کو، جو کہ طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، اس نے کہا۔ کیوں؟ تو روکے گا؟ تیری بہن کے ساتھ جو کیا نا، وہ بھولنا مت، وہ کان میں بولا۔ تیری ہونے والی بیوی کے ساتھ 7 راتیں سویا ہوں میں۔ بتاؤ نا ڈارلنگ۔ اس نے کیا تو اس لڑکی نے گھونگھٹ ہٹایا تو آلیار کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھرے۔ یہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے؟ اس نے سرسراتے لہجے میں کہا، اور پھر آلیار نفی میں سر ہلاتا تیزی سے وہاں سے نکلا۔ یہ میں نے کیا کر دیا سہیب؟ میں نے کسی معصوم کے ساتھ؟ وہ اپنے سینے کو مسلتے ہوئے بولا۔ سر چلیے میرے ساتھ، میں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ مینیجر نے کہا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کی سسکیوں ہچکیوں سے التجا کرنا یاد آیا تو کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا اور ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اسے کہا کہ مسٹر آلیار عباسی، آپ کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہے، آپ پلیز کسی قسم کی ٹینشن مت لیجیے۔ یہ میڈیسن لکھتی ہیں، آپ ابھی اسی لے لیجیے اور ریسٹ کیجیے۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا اٹھ کر باہر آیا، اور جیسے ہی وہ باہر آیا تو اس کی نگاہ سامنے سے آتی ہدا پر پڑی۔ وہ جلدی سے اوٹ میں ہو گیا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی، وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ ایک کمرے کے سامنے جا کر رک گئی اور دروازہ نوک کرتے وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ تیزی سے پاس آیا اور اس نے اس دروازے سے چاند کر دیکھا تو ایک بوڑھا سا شخص بیڈ پر لیٹا تھا اور ایک ادھیڑ عمر عورت اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے مڑ کر اپنے مینیجر سے کہا، پتہ کراؤ یہ لوگ اس کے کیا لگتے ہیں، مجھے ہر قسم کی انفارمیشن چاہیے اس لڑکی سے متعلق۔ وہ کہتا ہوا مڑا اور پھر تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ گھر پہنچا ہی تھا کہ ملازمہ پریشانی کے انداز میں بھاگتی ہوئی پاس آئی اور بولی، صاحب جی، ماہی بی بی کو بہت برا دورہ پڑا ہے، وہ کسی سے نہیں سنبھل رہی۔ وہ یہ بات سن کر بھاگتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو ماہی اس کو دیکھ کر زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ اس کا دل جیسے شدت غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے اسے اینٹی سٹریس میڈیسن دی اور اسے سلا کر باہر آ گیا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر لیٹتا اپنی کن پٹیاں مسلنے لگا۔ اسی وقت موبائل رنگ ہوا تو اس نے جلدی سے دیکھا۔ اس کے مینیجر کا فون تھا۔ اس نے کان کو لگاتے ہوئے کہا، ہاں زہیب بولو۔ سر، میڈم جی کے متعلق میں نے ساری انفارمیشن لے لی ہے۔ وہ مرد اور عورت اس کے ماں باپ ہیں۔ والد صاحب اس کے آپریٹ ہونے والا ہے، مگر شاید پیسوں کی وجہ سے وہ ابھی تک ہو نہیں پا رہا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پہلے پیسے جمع کروائیں، اس کے بعد آپریٹ کروا دیں گے۔ مینیجر نے جب اسے یہ بتایا تو اس نے لب کچلتے ہوئے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ زہیب، فوراً سے بیشتر ہاسپٹل میں سارے پیسے جمع کرواؤ اور ڈاکٹر سے بولو کہ اس کا اچھے سے ٹریٹمنٹ ہو، اور میرا نام استعمال کر لینا اگر ضرورت پڑی تو، اس نے کہا اور فون رکھ دیا۔ پھر 2 دن کے بعد وہ ہاسپٹل گیا۔ اس کے والد کی سرجری ہو چکی تھی اور مینیجر 2 دن سے ان کے پاس آ جا رہا تھا۔ اس نے پاس جا کر سلام کیا تو ہدا نے زرد رنگت سے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ کھڑی لڑکی نے پوچھا، جی آپ کون؟ مینیجر نے جلدی سے آگے آ کر ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہی ہے مسٹر عباسی، جنہوں نے آپ کے والد کے علاج کا سارا خرچہ اٹھایا۔ اوہ، تھینک یو سو مچ۔ مجھے بتایا تھا ہدا نے کہ اس کے باس اس کی ساری مدد کریں گے۔ تھینک یو، آپ نے اتنا کیا، اور نہ صرف مدد بلکہ اپنے مینیجر کو یہاں تک بھیجا۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہ لڑکی نم لہجے میں بولی تو وہ دھیما سا مسکرایا۔ اس کی والدہ نے بھی ڈھیروں دعائیں دی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہدا، میری جان، جاؤ جا کر اپنے سر کو باہر تک چھوڑ کر آؤ، اس کی ماں نے کہا تو وہ چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ اسے باہر تک چھوڑ کر جیسے ہی مڑنے لگی تو آلیار نے اسے آواز دے کر روکا۔ وہ مڑ کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آپ کس کمپنی میں جاب کرتی ہیں؟ اس کے سوال پر طنزیہ انداز میں ہنسی۔ کیوں؟ آپ کو اس سے کیا؟ اپنے کام سے کام رکھیے، اور ہاں، یہ مت سمجھیے کہ میرے والد صاحب کو آپریٹ کروا کر آپ نے احسان کیا ہے۔ یہ میری ان 7 راتوں کی قیمت تھی
جو آپ نے ادا کی وہ بھی بہت کم، ایک طوائف بھی اس سے زیادہ چارج کرتی ہوگی۔ پتہ ہے میرے باس کی نیت بھی خراب ہی ہے مجھ پر، مگر میرے لیے دیے انداز پر وہ خود کو روکے ہوئے ہے، مگر بہانے سے چھو ہی لیتا ہے۔ اب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ ایمانداری سے کام کی اہمیت نہیں، جسم بیچو اور پیسہ کماؤ۔ تھینک یو مجھے ایک راستہ دکھانے کے لیے۔ وہ بولتی ایک جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ سن سا کھڑا اس کی نگاہوں کے اوجھل ہونے تک اسے دیکھتا رہا، اور پھر اس نے اگلے دن معلوم کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ ایک چھوٹی موٹی سی کمپنی ہے، اور اب وہ پہلے اس کا ایک نام تھا، مگر پچھلے 3 سال سے وہ لاس میں جا رہی ہے۔ وجہ اس کے آنر ارباز رانا کا کرپٹ ہونا تھا، اور اسی وجہ سے کوئی اسے اپنا پروجیکٹ میں شامل نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ رسک لینے کا سوچ چکا تھا کیونکہ اسے آج ہدا کی آنکھوں میں بغاوت دکھی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ غلط راہ پر نہ چل پڑے، اور اس کے ساتھ فون پر بات کر کے اس نے کل کی میٹنگ رکھ لی۔ وہ جب وہاں پہنچا تو جیسے ہی اندر داخل ہوا تو ارباز رانا ہدا کے ہاتھ کو پکڑے پامسٹ بنا کچھ اسے بتا رہا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ ضبط کرنے لگا۔ ویسے رانا صاحب ذرا ہمارا بھی مستقبل دیکھ لیجئے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو وہ تیزی سے مڑا اور بڑے پرجوش انداز میں اس کی طرف بڑھا اور بولا، آئیے عباسی صاحب آئیے، میں ذرا کافی کا آرڈر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے انٹرکام کی طرف بڑھا۔ 1 منٹ رانا صاحب، میں اپنے مینیجر سے کہہ کر اس کی زیر نگرانی کافی بنواتا ہوں، کیونکہ اسٹاف پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پاس کھڑے ہو کر ذرا بنوا کے لائیے گا۔ عالیہ عباسی نے کہا تو ارباز فاروقی سر ہلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ عالیہ راکنگ چیئر پر جھولتا اسے بغور دیکھنے لگا، جو کہ اسے سرد و سپاٹ انداز میں کھا جانے والے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ مس ہدا فاروقی، جب یہ آدمی آپ کا ہاتھ پکڑ رہا تھا تو ایک تھپڑ لگانا چاہیے تھا نا، تو آپ چپ چاپ کیوں بیٹھی رہیں؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں، وہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جائیے ورنہ آپ کے باس کو کہہ کر ایک پل میں یہاں سے نکلوا دوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جو کرنا ہے وہ کیجیے، میں تو ویسے بھی یہ کام چھوڑنا چاہتی ہوں کیونکہ میری عزت سے میرے ماں باپ کی زندگی جڑی ہے، وہ تپ کر بولتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی عالیہ عباسی کے چہرے پر اطمینان سا چھا گیا، جبھی وہ اٹھا اور بنا ارباز رانا سے ملے چلا گیا۔ وہ آفس پہنچا ہی تھا کہ ارباز رانا کا فون آیا۔ یس مسٹر رانا، اس نے موبائل کان کو لگاتے ہوئے کہا۔ عباسی صاحب، آپ بنا بتائے ہی واپس چلے گئے، سب خیریت ہے نا؟ دوسری طرف سے ارباز رانا نے بے قراری بھرے انداز میں پوچھا تو وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا، اب آپ ایک کام کیجئے، پامسٹ بن جائیے، یہی کام آپ کو جچتا ہے۔ آپ کی امپلائی مس ہدا فاروقی نے بتا دیا ہے کہ آپ کیسے لڑکیوں سے ٹھڑک جھاڑتے ہیں، اور ٹھڑکی لوگوں کے منہ نہیں لگتا۔ وہ بولتے ہی کال کٹ کر کے مطمئن سا ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ارباز رانا اسے فوراً نوکری سے نکال دے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر کے بعد مینیجر نے اسے آ کر بتایا کہ مس فاروقی ان سے ملنے آئی ہیں۔ اس نے فوراً اسے اپنے کیبن میں بلا لیا۔ وہ اندر آتے ہی غصے سے بولی، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ مسٹر عباسی؟ آپ نے کیا بکواس کی ہے میرے خلاف؟ اس کے اس قدر بدتمیز انداز پر عالیہ عباسی کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات ابھر آئے۔ میں نے یہ سب آپ کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے کیا ہے مس فاروقی، مگر شاید بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا تو وہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، اوہ ریئلی مسٹر عباسی، عزت بچانے کے لیے؟ آپ کب سے میری عزت کے رکھوالے بن گئے؟ آپ ہی وہی شخص ہے نا جس نے 7 راتیں میری عزت لوٹی ہے۔ میں نے تمہاری کوئی عزت نہیں لوٹی، تم میری بیوی تھی، اور شوہر کو پورا حق ہوتا ہے بیوی پر۔ اتنا بھی نہیں پتا تمہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، لیکن تم قانوناً میری بیوی تھی، صحیح۔ پھر ایسا کیجیے اپنی بہن کی بھی کسی اپنے جیسے ہوس پرست سے چند دن کے لیے شادی کر کے اسے 7 دن کے لیے کسی کی بستر کی زینت بنائیے۔ شٹ اپ، اس کی بات پر وہ دھاڑا تھا۔ باہر موجود اسٹاف اس کی دھاڑ پر چہمگوئیاں کر رہا تھا۔ بہت تکلیف ہوئی نا آپ کو سن کر؟ تکلیف ہوئی تو میں نے سہا، مجھے کتنی ہو رہی ہوگی؟ مجھے 7 راتوں تک اپنی ہوس کا نشانہ بنایا آپ نے، اور آپ میں اور ان مردوں میں کوئی فرق نہیں جن کے لیے عورت ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن بس آپ نے نکاح کر کے کی اور کچھ نکاح کے بعد کرتے ہیں۔
आप जैसी सोच होने लगी तो फिर हर दूसरा मर्द यूं ही ज़बरदस्ती निकाह करके उस औरत को रोंदने के बाद मुतमईन रहेगा कि उसने कौन सा किसी गैर औरत के साथ किया। फिर तो गुनाह का एहसास ही ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, दूसरी बात, हमारा निकाह मुनक्किद हुआ ही नहीं, यूं ज़बरदस्ती निकाह फजूली होता है। अगर ऐसे ही निकाह होने लगे तो फिर तो हर दूसरा मर्द किसी भी औरत को किडनैप करेगा, ज़बरदस्ती उसे कहेगा और निकाह करेगा। औरत कोई खिलौना नहीं है आप मर्दों का, और औरत का पूरा हक हासिल है कि वो अपनी पसंद के मर्द से शादी करे, जैसे एक मर्द को हक हासिल है। मेरे घर की मजबूरी ना होती ना तो मैं आपको बताती कि मैं क्या चीज़ हूँ। मेरे वालिद साहब का ऑपरेट हुआ है तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए चुप हूँ, वरना मैं आपके ख़िलाफ़ केस करती रेप का। मैं चुप हूँ तो इसे मेरी कमज़ोरी मत समझिए। आइंदा से मेरे साथ इस तरह की हरकत की ना तो मुंह तोड़ दूंगी। वो गुस्से से बोलती एक झटके से मुड़ी और वहाँ से निकलती चली गई। वो गिरने के से अंदाज में अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठ गया और फिर उसने अपने वकील का नंबर मिलाया। बासित, क्या ज़बरदस्ती निकाह फजूली होता है? क्या अगर लड़की इस निकाह को माने ही ना तो वो निकाह नहीं होता? उसने सख्त लहजे में पूछा तो दूसरी तरफ बासित एक पल के लिए चुप रह गया और फिर कुछ देर के बाद बोला, जी सर, ऐसा ही है। आलियार ने ज़ोर से अपनी आंखें मींच ली। वह फ़ोन रखता गिरने के से अंदाज में कुर्सी की पुश्त से टेक लगा गया। वो जो खुद को बड़ा पाकीज़ा समझता था वो एक ज़ानी बन चुका था। वो जिसकी माँ ने उसकी तरबियत इस्लामिक शुआर पर की, मगर वो सब खाक में मिला गया। वो जिसका अपने किरदार की मजबूती पर फ़ख्र था, आज सारा पाश पाश हो चुका था। सर आप ठीक हैं? मैनेजर ने उसके पास आकर पूछा तो उसने ज़ख्मी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, सुहेब, तुम तो सब जानते थे ना मैं कैसा हूँ, दोस्त हूँ तुम मेरे, फिर भी तुमने मुझे इस गुनाह करने से क्यों नहीं रोका? तुमको चाहिए था ना कि मुझे रोकते। कि मैंने क्या कर दिया? एक तो मैंने किसी बेगुनाह को सज़ा दी और दूसरा मैंने ज़ना का इर्तिकाब कर लिया। वह अपना सर हाथों में थामे हुए बेबसी भरे अंदाज में बोला, एक बात कहूँ सर, अगर आपको बुरी ना लगे तो। ज़ुहैब ने डरते डरते कहा, ऑफ कोर्स यार, कहो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो माथा मसलते हुए बोला, सर, अल्लाह पाक गुनाह के बाद गुनाहगार की मुआफ़ी को बहुत पसंद करते हैं और अगर कफ़ारा अदा कर लें तो वो अल्लाह पाक राज़ी हो जाते हैं। तो आप भी गुनाह का कफ़ारा अदा कीजिए। कैसा कफ़ारा? वो चौंक कर सीधे होते हुए बोला, सर, आप इन बीबी साहिबा से शादी कर लीजिए जिनकी ज़िंदगी को आपने बर्बाद किया है। आप ही उन्हें आबाद कीजिए। जिस दिन वो आपको माफ़ कर देंगी ना, वो अल्लाह भी आपको माफ़ कर देगा। ज़ुहैब की बात पर उसने पुरसोच अंदाज में सर हिला दिया। फिर कुछ दिन के बाद जब फारूकी साहब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए तो वो अपने साथ ज़ुहैब और बासित को लेकर खुदा का रिश्ता मांगने गया। वो लोग वहाँ पहुँचे तो उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेहमान नवाजी की गई। वो सब लोग उसे खुदा का बॉस ही समझ रहे थे। फिर एक और लड़की वहाँ आकर बैठी। उसने काफ़ी डार्क मेकअप कर रखा था। ये हमारी भाभी हैं, सुंबुल ने तारुफ करवा दिया। वैसे बड़े मेहरबान हैं आप खुदा पर, इतने ज़्यादा पैसे दे दिए। वैसे मेरी माँ कहा करती थी कि कोई किसी को ऐसे ही पैसे नहीं देता, कोई न कोई वजह तो ज़रूर होती है। वो आंखें घुमा घुमा कर बोली तो वो तीनों एक दूसरे को देखने लगे। जी भाभी जी, आपने बिल्कुल सही सोचा, वाकई वजह है। और वजह यह है कि हमारे बॉस यानी कि मिस्टर आलियार अब्बासी इनसे शादी करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वालदा ने जैसे उनके घर को संभाला था वैसे ही मिस हुदा संभालेंगी, क्योंकि उनका जहन काफ़ी ज़्यादा मजहबी है और हमारे अब्बासी साहब की भी वालदा साहिबा भी ऐसा ही मिजाज रखनी थी। बासित साहब वकील थे तो बात वाकई इस बड़ी अच्छी घड़ ली थी। क्या वाकई? इसमें ऐसा क्या ख़ास है कि आपने उसको चुन लिया? वैसे आपने शायद उसकी ज़बान के जौहर चेक नहीं किए। उसकी इसी ज़बान के चलते 2 जगह से रिश्ता टूटा है उसका। पता भी है, वो लोग जहेज़ की डिमांड कर रहे थे और मैडम साहिबा ने खरी खरी सुनाकर अपना रिश्ता तोड़वा लिया, मगर शादी नहीं की। ऐसी ज़बान दराज लड़की के साथ शादी करोगे ना तो घर मज़ीद जहन्नुम बन जाएगा। उसकी भाभी के हर अंदाज से तनफ्फुर झलक रहा था। वैसे गालिबन मुझे देखकर लग रहा है कि उनकी ज़बान आपसे काफ़ी ज़्यादा कम चलती है, क्योंकि ये तो शायद बहुत कम बोलती हैं, लेकिन मैं कब से देख रहा हूँ कि आपकी ज़बान रुक ही नहीं रही। ज़ुहैब ने तंजिया लहजे में कहा तो सुंबुल की हंसी छूट गई।
باقی سب بھی دبی دبی مسکراہٹ سے دیکھ رہے تھے سوائے خدا کے، وہ تو نگاہوں ہی نگاہوں سے اسے نگلنے کو تیار تھی۔ خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، آپ بتائیے انکل جی، ہم لوگ بارات کب لے کر آ سکتے ہیں؟ زہیب نے پوچھا۔ معاف کیجیے گا بیٹے، ابھی تو ہماری طرف سے ہاں ہی نہیں ہوئی اور آپ بارات لے کر آنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا، سب سے اہم تو خدا کی رضامندی ہے، یہ راضی تو ہم راضی۔ فاروقی صاحب بولے تو اسے بے اختیار اسے دیکھا اور اس سرد و سپاٹ چہرے پر نہ ہی نظر آ رہا تھا۔ پھر 2 دن گزر گئے اور تیسرے دن فاروقی صاحب نے اس رشتے کے لیے ہاں بول دی۔ پھر 1 ہفتے کے بعد وہ اپنے چند آدمی لے کر وہاں پہنچا۔ ان کے گھر میں کافی مہمان تھے، آلیار کی دولت خوبصورتی کا چرچا ہو رہا تھا، اور یہاں تک کہ جو جوڑا شادی کا بھیجا اس جوڑے کو دیکھ کر سب انگش سے بدنداں تھے۔ وہ لہنگا تھا ہی بہت خوبصورت۔ نکاح کے بعد خدا کو باہر لایا گیا، اس نے گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا۔ پھر سنبل نے دودھ پلائی کی رسم کی تو زہیب نے اس کے اشارے پر 10 لاکھ کیش نکال کر تھما دیا تو سب نے اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا لی۔ پھر وہ خدا کو رخصت کروا کر عباسی ہاؤس لائے تو پورا عباسی ہاؤس برقی قمقموں سے سجا تھا، پورچ سے اندر تک پھولوں کا کارپیٹ بچھا تھا۔ اس جیسے گھر کو پانا خوش نصیبی کی بات تھی، لیکن خدا کو اس گھر کے مالک کے کردار کے ہلکا ہونے کا درد بہت تھا۔ اس کا شوہر ہوس پرست تھا، یہ چیز اسے تڑپا رہی تھی۔ اس کی چادر اتاری گئی تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا، وہ کسی گڑیا کے جیسی لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ بھلے گندمی تھا مگر اس کے نقش قدرت نے بڑے پیارے بنائے تھے۔ سر اب ہمارا ختم، آگے آپ نے سنبھالنا ہے، ہم چلتے ہیں، زہیب نے کہا، اور پھر وہ اور باسط چلے گئے۔ رفعت بھی نے دوسری ملازمہ کی مدد سے اسے آلیار عباسی کے روم میں پہنچایا تو وہ روم اس روم سے الگ تھا جس میں وہ رہتی تھی۔ اس روم میں ہر چیز ڈارک تھی، اسے عجیب سی گھٹن ہوئی۔ حالانکہ وہ بہت خوبصورت، لیکن اسے نہ جانے اس شخص سے گھن تھی، تو اس کی ہر چیز سے گھن آ رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ روم میں جا کر سارے زیورات اتارے اور وہاں پڑے کپڑے چینج کرنے کے بعد واش بیسن پر چہرہ صاف کرتی باہر نکلی تو آلیار اسی وقت روم میں داخل ہوا اور اسے صاف دھلے چہرے سے دیکھ کر تھم گیا۔ تم نے چینج کیوں کر لیے؟ اس رات پر گھونگھٹ نکال کر انتظار کرتے ہیں، وہ مسکرا کر بولتا اس کے قریب آ کر اس کے رخسار کو چھونے لگا تو وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولی، 7 راتیں گزاری، وہی ملازمہ ٹائپ، آج اسی کو چھونا چاہتے ہو؟ ہوس باقی ہے کیا؟ اس کی بات پر آلیار نے اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ باہر نکلا تو وہ نماز ادا کر رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر جیسے دل میں سرور سا اتر آیا۔ وہ کافی میکر میں کافی بنانے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، جو کہ بڑے سکون سے نماز ادا کر رہی تھی۔ کافی بنا کر وہ صوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ جائے نماز لپیٹے اٹھ کر اپنا دوپٹہ کھول کر صوفے پر رکھ کر جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ آلیار بھی کافی پینے کے بعد اس کے پاس آ کر لیٹا تو وہ اپنا ایک ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے پرسکون سی سو رہی تھی۔ اس کی مہندی اپٹن کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی، مگر وہ خود کو ضبط کیے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے بے خبر سوئی ہوئی خدا کو دیکھا اور اسے قریب جا کر آواز دی تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر پہلے ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ نماز کے بعد وہ ماہی کے پاس آیا جو کہ گمسم سی باہر دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر بوجھل دل سے جم روم چلا گیا۔ ایکسرسائز کرنے کے بعد وہ ٹال سے پسینہ صاف کرتا کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ چینج کر لیں آپ، پھر مجھے بھی کرنے دیں، وہ آہستہ سے بولا۔ واش روم کا شاور نہیں چل رہا، مجھ سے عجیب قسم کے نل لگائے ہیں آپ نے، وہ جھنجھلا کر بولی تو آلیار دھیما سا مسکرایا۔ آؤ میں سمجھا دیتا ہوں، اس نے کہا، اور پھر اسے سب سمجھاتے اس نے شاور کو آن کیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ آگے کو ہوئی تو پیر پھسل گیا اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہ جلدی سے اسے تھام گیا اور پانی چھم چھم انہیں بھگو رہا تھا۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا نرمی سے اس کے لبوں کو دسترس لے گیا۔ خبردار، جو آپ نے اب مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تو وہ دھکا دیتے ہوئے پھنکاری تو آلیار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اس بار شدت سے اس کے لبوں کو دسترس میں لے لیا
تو اس کے سینے اور کاندھوں پر مکے برساتی اسے پیچھے دھکیلنے لگی، مگر اس پر جنون طاری تھا۔ پھر وہ اسے چھوڑتا پیچھے ہوا تو اس نے زخمی نگاہوں سے دیکھتے رخ پھیر لیا۔ وہ کرب سے آنکھیں میچتا کمرے میں آ گیا۔ وہ کافی دیر کے بعد نہا کر نکلی تو اس کے ہونٹ پر زخم دیکھ کر اسے تعصف ہوا۔ وہ سر جھٹک کر فریش ہونے چلا گیا۔ ناشتے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا اور شام کو جب لوٹا تو ملازمہ نے بتایا کہ وہ پورا دن کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ وہ لب بھینچ کر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا کمرے میں آیا تو وہ سو رہی تھی۔ اس کے بال آدھے سینے پر اور آدھے زمین پر لگ رہے تھے۔ اس نے پاس آ کر دائیں بائیں ہاتھ رکھے، اس پر جھکتے ہوئے پکارا تو اس نے مندی مندی نگاہوں سے دیکھا اور اتنا پاس دیکھ کر اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ وہ نگاہیں چراتا پیچھے ہٹا تو وہ بال سمیٹتے اٹھی تو وہ صبح والے بات گاؤن میں ہی تھی۔ کپڑے چینج کیوں نہیں کیے؟ اس نے پوچھا۔ کپڑے ہوں گے تو چینج کروں گی نا، وہ گلگیر لہجے میں بولی تو آلیار نے اٹھ کر وارڈروب کھولی تو وہ اس کے کپڑوں والی سائڈ تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا مڑا۔ ایکچولی یہ گھومتی ہیں، تمہاری سائڈ پیچھے، وہ میں نے کپڑے نکالے تھے اور پھر یہ گھمانی پڑتی، آلیار نے کہا اور پھر ہاتھ سے ٹچ کیا تو گھوم گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے سب دیکھ رہی تھی۔ آلیار نے دروازہ کھولا تو اس کے ڈھیروں کپڑے تھے۔ آپ کوئی چیز انسانوں جیسی نہیں بنا سکتے، وہ خفت مٹانے کے لیے جو منہ میں آیا بول گئی۔ آلیار مسکراہٹ ضبط کرتے رخ پھیر گیا۔ پھر وہ تیار ہو کر نکلی تو لائٹ پرپل لانگ فراک میں سر پر دوپٹہ جمائے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو اپنی چٹیاں کھول رہی تھی۔ اسے باہوں میں بھرے اس کی گردن پر جھکا۔ ہوس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اب کتنے دن تک کرنی ہے پوری؟ اس کے زہر میں بجھے الفاظ پر وہ سن ہو گیا۔ چلو میرے ساتھ، وہ کہتے ہوئے اسے کھینچتا ہوا ایک کمرے میں لے آیا اور دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا تو وہاں ایک لڑکی سو رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا اس کی طرف بڑھا اور جھک کر اس کا ماتھا چوما تو وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھی، خود کو چھپانے لگی اور پھر سائڈ ٹیبل سے اپنی اور ماہن کی تصویر لا کر اس کی آنکھوں کے آگے کی تو ہدا نے دیکھا وہ کاؤچ پر بیٹھا تھا اور وہ لڑکی اس کاؤچ کے بازو پر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ ہدا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ میری بہن ہے، میری ماہی، میری جان، میری دنیا، اکلوتا خون کا رشتہ، مگر دیکھو آج یہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ شخص ہے جس نے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ مل کر میری بہن کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنے فارم ہاؤس میں لے جا کر اسے ہوس کا نشانہ بنایا اور پھر میرے گھر کے سامنے ادھمرا پھینک گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اس گھٹیا آدمی کی گرل فرینڈ کے ساتھ راتیں گزاروں، لیکن کسی غیر محرم کو نہیں چھونا چاہتا تھا تو نکاح کرنے کے بعد یہ سب کرنا چاہتا تھا، لیکن غلطی سے اس کی منگیتر تمہیں سمجھ بیٹھا اور تمہارے ساتھ زیادتی کر بیٹھا۔ جو کچھ میری بہن کے ساتھ ہوا میں اس سے بدتر تمہارے ساتھ کیا۔ تمہیں ادمرا دیکھنا چاہتا تھا مگر تم مضبوط اعصاب کی تھی، لیکن میری بہن کو تو میں نے کبھی کانٹا نہیں چبھنے دیا تھا۔ ہر وقت ادا سائیں کرنے والی آج ہر مرد کی طرح اپنے بھائی سے بھی ڈرتی ہے۔ اس کی بات کرتے کرتے گلا اس کا رند گیا۔ وہ ساکت و جامد سے اس لڑکی کو دیکھنے گئی جس کے چہرے پر زردی گھلی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے پاس آئی جو خوفزدہ سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ماہی، میں آپ کی دوست بننا چاہتی ہوں، بنو گی؟ وہ ہاتھ بڑھا کر بولی تو اس نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر اس کی گود میں چہرہ چھپائے تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ اس سے بچا لو، مجھے اس سے بچا لو، وہ چیخ چیخ کر آلیار کی طرف اشارہ کرنے لگی اور آلیار تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اسے ریلیکس کرنے لگی اور وہ روتے ہوئے اپنے زخم دکھا رہی تھی۔ اس کے جسم پر سگریٹ کے نشان تھے اور جگہ جگہ کاٹا گیا تھا کہ وہ اذیت سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ اسے بمشکل پرسکون کر کے اسے سلانے کے بعد کمرے میں آئی تو آلیار وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اسے ڈھونڈتی ہوئی لان میں آئی تو وہ وہاں کین کی کرسی پر بیٹھا سگریٹ سے اپنا دل جلا رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں آلیار؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس کی کمر کے گرد بازو باندھتا اس کی پیٹھ پر سر رکھ کے رو دیا۔ خدا کی تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے چپ کروائے۔ اس کا من ہلکا ہوا تو وہ آہستہ سے اس سے دور ہوا اور آستین سے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھے ہوئے بولی، اس کے رونے سے آپ اس طرح وہاں سے چلے آئے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا ڈر کبھی ختم نہیں ہوگا تو کیا کروں؟ وہ افسردہ انداز میں بولا۔ وہ اس کے ڈر کے باوجود اسے سنبھالیں
اس سے بات کریں تاکہ اس کا دوبارہ سے اعتبار بحال ہو سکے۔ ہم اسے مل کر اس ٹراما سے باہر نکالیں گے تاکہ وہ دنیا کے ہر مرد کو ایک سا نہ سمجھے۔ میں آپ کی اس میں بھرپور مدد کروں گی، اور دیکھیے گا انشاءاللہ وہ دوبارہ پہلے جیسی ہو جائے گی۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بولی، تھینک یو سو مچ اینڈ آئی ایم سوری۔ کہتے ہیں جن کو یہ دکھ لگا ہوتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، مگر میں نے تمہیں بہت اذیت دی، 7 دن تک، ایک ایسی اذیت جس کا کوئی مداوع نہیں کر سکتا۔ وہ کرب بھرے انداز میں بولا، میری تکلیف ماہی کی تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ غصے میں کیا، لیکن تھا غلط۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ نم لہجے میں بولی تو آلیار نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پرحدت ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم اپنی یہ ساری اذیتیں چاہے پوری مگر کسی حد تک بھول جاؤ گے۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ پھر وہ ماہی کے پاس روز جا کر بیٹھتے اور ماہی اب اسے دیکھ کر چیخیں نہیں مارتی تھی، وہ کافی نارمل رہتی تھی۔ اور ایک دن تو زہیب آیا تو اس نے سارا کھانا بنایا اور ساتھ ماہی بھی آ کر لگی تھی۔ وہ زہیب کے سامنے جانے سے کترا رہی تھی، لیکن ہدا زبردستی اسے لے آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور زہیب بار بار اسے چوڑ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ رات کو وہ کمرے میں آئی تو کمرے میں اندھیرا تھا، اور اسی وقت لائٹس آن ہوئیں تو وہ پھولوں سے مہکا کمرہ دیکھ کر چونکی، اور ٹیبل پر کیک پڑا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، وہ گنگناتے ہوئے اس کی طرف آیا اور پھر اس کا ہاتھ تھامے کیک کے پاس لے آیا۔ کیک کاٹنے کے بعد اس نے ایک مخملی کیس کھول کر اس کے سامنے کیا تو اس میں ڈائمنڈ نیکلس تھا۔ وہ اسے تھما کر واپس پلٹنے لگا تو ہدا نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ یہ لائے ہیں تو پہنا بھی دیجیے۔ اس کی بات پر اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ وہ خود ہی اپنے بال آگے کرتی اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی۔ آلیار نے نیکلس پہنانے کے بعد اس کی گردن پر لب رکھے تو وہ تیزی سے مڑتی اس کے گلے سے لگ گئی۔ اسے گود میں اٹھائے بیڈ پر لا کر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ پوری رات وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہا۔ سب فریش ہونے کے بعد وہ مسجد جانے سے پہلے اس پر جھکا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سورج نکلنے کے بعد جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ گڈ مارننگ میری جان، ویسے آج تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے، اس کے رخسار سے رخسار مس کرتے ہوئے بولا۔ اوہ ریئلی، آج ہی پیاری لگ رہی ہوں، اس سے پہلے نہیں لگتی تھی کیا؟ اس نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ تو اب آپ ہم سے تعریف سننا چاہ رہی ہیں مسز آلیار عباسی؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر بولا۔ تو آپ نہیں کریں گے کیا؟ ہمارا پورا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کے منہ سے تعریف سنیں مسٹر آلیار عباسی۔ وہ اسی کے انداز میں بولی تو وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ کہو تو پھر تعریف کروں رات کی طرح؟ وہ معنی خیز انداز میں بولا تو وہ جلدی سے پیچھے ہوتے ہوئے بولی، جی نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، فی الحال تو۔ وہ مبہم انداز میں مسکرا دیا۔ تیار ہونے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا اور شام کو جب واپس آیا تو زہیب وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ارے تم یہاں خیریت سے؟ وہ چونک کر بولا۔ جی میں نے بلایا ہے انہیں، ہدا چائے رکھتے ہوئے بولی۔ کیوں خیریت؟ وہ چونکا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کچھ آپ سے زہیب بھائی؟ ہدا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سرس بات میں ہلا گیا۔ آپ ماہی سے شادی کریں گے؟ اس کی بات پر وہ دونوں ہڑبڑا سے گئے۔ یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ ایسا ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے آلیار؟ کیا اس لیے کہ زہیب آپ کے انڈر کام کرتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں تو یہی چاہتا تھا کہ وہ زہیب سے شادی، مگر وہ زہیب کو پسند نہیں کرتی، آلیار تھکے تھکے انداز میں کہنے لگا۔ کب کہا یہ سب اس نے؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ جب اس کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوا تھا، وہ اس گھٹیا آدمی کے چکر میں پھنسی تھی۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولا۔ وہ تب کی بات تھی، مگر اب وہ زہیب کو چاہنے لگی ہے شاید۔ ابھی بھی دیکھیے وہ کھڑکی سے ادھر ہی دیکھ رہی ہے۔ اس کی بات پر ان دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کھڑکی سے تھوڑا پیچھے ہو گئی۔ کیا زہیب بھائی ابھی بھی اسے اپنانا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ جی بھابھی، میرے نزدیک وہ آج بھی ویسی ہی ہے جیسی وہ تھی، وہ آہستہ سے بولا۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ جا کر بات کرو اس سے، خدا نے کہا تو وہ آلیار کو دیکھنے لگا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا اور تینوں اس کے روم کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دونوں باہر رک گئے اور زہیب اکیلا ہی اندر چلا گیا۔
کچھ دیر وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ یار پرپوز کیوں نہیں کر رہا یہ؟ آلیار جھنجھلا کر بولا تو اس نے ٹھوکا مارتے ہوئے کہا، چپ رہیے۔ پھر زہیب نے گلا کنکارتے ہوئے جب اس سے کہا، ماہی آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ تو کچھ دیر تک وہ ساکت سی اسے دیکھتی رہی اور پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی۔ اوکے آپ روئیے مت، میں یہ بات نہیں کروں گا، زہیب گھبرا کر بولا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کے قابل نہیں ہوں زہیب، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں مگر میں کیسے آپ کا ساتھ پانے کی چاہ رکھوں جبکہ میں اپنی عزت کھو چکی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو زہیب اٹھ کر اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا، آپ نے ایسا کیسے سوچ لیا ماہی؟ اور جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا عزت اس نے کھوئی، آپ نے نہیں۔ پتہ ہے اس کے خلاف سارے ثبوت مل چکے ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہے وہ اور اس کی بیوی۔ عزت ان کی کھوتی ہے جو غلط کرتے ہیں، نہ کہ ان کی جو مظلوم ہوتے ہیں۔ وہ بولتا ٹیشو سے اس کے بھیگے گال صاف کرنے لگا تو اس کے ہاتھوں کو تھامے اس پر ماتھا ٹکائے رو دی۔ شادی کریں گی پرنسس ماہین عباسی؟ زہیب نے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ باہر کھڑے وہ دونوں مسکرا دیے۔ پھر ان کی زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آلیار اور ہدا کے ولیمے کے دن ان دونوں کا نکاح تھا اور آلیار نے نکاح کے بعد کچھ پیپر زہیب کی طرف بڑھائے تو وہ سوالیہ نگاہوں سے ان پیپرز کو دیکھنے لگا۔ آج سے عباسی انڈسٹری کے 40% کے پارٹنر ہو۔ وہ مسکرا کر بولا، نہیں سر، میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں نے اس کی خاطر نہیں کیا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ میری محبت کو غلط سمجھیں، میں آپ کا ایڈوائزر ہی رہوں گا۔ اس سنجیدگی سے بولا۔ پھر آلیار اور ہدا کے لاکھ منانے پر بھی وہ نہیں مانا اور آلیار ہدا کے دل میں اس کی عزت مزید بڑھ گئی۔ وہ دونوں نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے مسکرا دیے۔